بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن، انجیل، تورات اور زبور کو الگ الگ کتابیں مانتی سمجھتی ہے، لیکن ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا آپس میں تعلق نہیں جانتی۔ دراصل یہ کتابیں اور صحیفے ایک ہی سماوی تعلیم کے مختلف جز ہیں۔ کیسے، یہ جان لیں۔ سب سے پہلے عربی الفاظوں پر اور ان کے معنی پر غور کر لیا جائے تو وضاحت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کے معنی پڑھائی یا تعلیم ہے، جو احکامات الہی اور محکمات الہی کی صورت انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جو ظاہری طریقت اور شریعت کے لیے ہدایت نامہ ہے، یعنی شرعی آئین۔ اس آئین کی تعلیم یا پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پڑھائی میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اب یہ پڑھائی ہدایت نامہ یعنی قرآن الکتاب سے ماخوذ ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اب ذرا دل جمی سے سنیں کہ یہ پڑھائی یعنی قرآن تعلیم مختلف ناموں کے ساتھ دوسری امتوں کے لیے الگ الگ شریعت نامہ یعنی ہدایت نامے کی صورت دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی نازل ہوتی رہی ہے۔ یعنی زبور کے نام پر شریعت نامہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے نازل ہوا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے، اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ اسی طرح یہ پڑھائی جسے قرآن کا نام دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی امت کے لیے نازل کی گئی الگ شریعت و طریقت کی تعلیم یعنی ہدایت نامہ ہے۔ اس پڑھائی کو قرآن میں ذکر کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ ذکر تمام جہانوں کے لیے نصیحت کا باعث رہا ہے، اور ہے بھی، رہے گا بھی۔ اب اس کو آسانی سے بورڈ سے سمجھے۔ یہ لوح محفوظ ہے، اس کے اندر الکتاب ہے، اور اس الکتاب سے ہر عالم کے ہر زمانے کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پر ان کی امتوں کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ ہدایت نامے کی صورت اس الکتاب کے حصے نازل ہوتے رہے، اور کتاب کے نازل کردہ ہر حصے کو اللہ پاک نے کتاب قرار دیا ہے، اور ہر کتاب کے دو حصے رکھے گئے۔ ایک امت کے خاصوں کے لیے پوشیدہ رکھ دیا گیا جسے کتاب مکنون کہا گیا، اور ایک حصے کو ظاہر کر دیا گیا جسے کتاب مبین کہا گیا۔ اس کی وضاحت میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیں قرآن پاک یعنی پڑھائی تعلیم شرعی آئین کے مختلف نام کیوں ہیں۔ دراصل وہ اس آسمانی پڑھائی یعنی قرآن کے صفاتی نام ہیں، جیسے کہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور ہر صفاتی نام مبارک کا الگ نور ہے، الگ عمل ہے۔ اسی طرح کتاب کے ہر صفاتی نام کی الگ آیتیں، الگ نور، الگ تعلیمات اور الگ آیتیں ہیں، اور قرآن کے ہر صفاتی نام کی آیتیں دوسرے صفاتی نام کی آیتوں سے تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور بعض مختلف ہوتی ہیں۔ اب کم علم لوگ یا جن کے قلوب میں کجی ہو یعنی نفس کی وجہ سے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوں، وہ نہیں سمجھ پاتے، جس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ میری اس بات کا ثبوت اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نازل کردہ کلام پاک کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔